واجد ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا اور اس کی 4 بیٹیاں تھیں جن کو مزدوری کر کے پڑھا رہا تھا۔ ایک دن بہنوں نے گھر میں سے اپنا حصہ مانگ لیا تو مجبوراً واجد کو گھر بیچنا پڑا اور وہ کرائے کے گھر میں رہنے لگا اور بیٹیوں کے بارے میں سوچ سوچ کر وہ بستر پر جا لگا۔ بچیوں نے سلائی کر کے پیسے جمع کیے تاکہ ابا کا علاج کروا سکیں اور وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر ہسپتال جانے لگا تو راستے میں نقاب پوش آدمیوں نے ٹیکسی روکی اور بچیوں سے پیسے چھین کر اس ٹیکسی میں فرار ہو گئے، اور جب بچیاں پریشان حال گھر لوٹیں تو راستے میں وہی ٹیکسی الٹی ہوئی تھی، اور جب واجد نے جھانک کر دیکھا تو سجدے میں گر گیا، کیونکہ اس میں واجد ٹک ٹکی باندھے اپنے سامنے بیٹھی اپنی تینوں بہنوں کو دیکھ رہا تھا جن کے چہرے پر سنجیدگی اور بیگانگی صاف ظاہر تھی۔ واجد کہنے لگا، کلثوم تم تو میری بڑی بہن ہو، سمجھدار ہو، ماں باپ کے جانے کے بعد تم نے ہی تو مجھے ماں بن کر پالا تھا، جانتی تو ہو میرے کس طرح کے حالات ہیں، کتنی مشکلوں سے میں گزارا کر رہا ہوں، پھر بھی تم مجھ سے حصہ چاہتی ہو۔ واجد نے بڑی ہی مسکین سی آواز میں یہ بات کہی تھی، مگر اگلے ہی پل کلثوم ہاتھ اٹھا کر اشاروں سے ایک ایک چیز گنواتے ہوئے اپنے بھائی سے مخاطب ہوئی۔ اس کے لہجے میں تو ذرا بھی لحاظ نہیں تھا کہ وہ اپنے اکلوتے بھائی سے بات کر رہی ہے۔ کہنے لگی، دیکھو واجد، ابھی تم نے ہی تو کہا ہے کہ اماں ابا کے جانے کے بعد میں نے تمہیں ماں بن کر پالا ہے۔ تم چھوٹے سے تھے جب اماں فوت ہو گئی تھی، آدھی آدھی رات کو اٹھ کر میں تجھے اٹھا کر چپ کرواتی رہتی تھی، تیری خاطر میں نے اپنی نیندیں تک حرام کر دیں۔ تو بڑا ہوا، تیری دیکھ بھال کی، تجھے پالا پوسا، تجھے کبھی گرم ہوا تک لگنے نہیں دی۔ اب میری اتنی نیکیوں کا اتنا بدلہ تو بنتا ہے۔ میں نے تیرے لیے اپنی عمر گزار دی، ارے بوڑھی ہو چکی تھی جب پیا گھر سدھار کر گئی، تو کیا اب میں تجھ سے اپنا حصہ بھی نہ مانگوں؟ کیا تو اپنی بہن کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ بڑی بہن کی بات سن کر واجد نے سر جھکا لیا تھا۔ بہنوں کے اس مطالبے نے تو جیسے اس پر قیامت ہی توڑ دی تھی۔ بے شک یہ ان کا شرعی حق تھا، ہر بھائی پر لازم تھا کہ وہ اپنی بہن کو اس کا شرعی حق عطا کرے، لیکن جب بھائی ہی واجد جیسا مزدور ہو اور اس کے پاس دولت اور جائیداد کے نام پر صرف باپ دادا سے چلا آ رہا ایک پرانا بوسیدہ سا ٹوٹا پھوٹا مکان ہو، تو پھر بھلا اس میں سے اگر اپنی 3 بہنوں کو حصہ دے دے گا تو آخر خود کہاں جائے گا؟ اس کا رہن سہن کہاں ہوگا؟ یہی بات وہ کئی روز سے اپنی بہنوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر آج تو تینوں ضد پر اتر آئی تھیں۔ کہنے لگیں کہ نہیں واجد، ہمارے بھی مسئلے مسائل ہیں، ہم نے بھی اپنے خرچ پورے کرنے ہیں، ہماری بھی اولادیں ہیں، ہمیں بس اپنے باپ دادا کی جائیداد سے حق چاہیے۔ تم جلد از جلد ہمیں اس گھر میں سے ہمارا حصہ دو تاکہ ہم وہ حصہ لے کر یہاں سے جائیں۔ یہ گھر تو بہت پرانا تھا، اس کے باپ دادا کی نشانیاں تھیں، اس کا بچپن یہاں گزرا تھا، کئی یادیں تھیں جو یہاں کی در و دیوار پر نقش تھیں۔ آخری حرف آزماتے ہوئے واجد نے اپنی بہنوں سے کہا کہ ایک مرتبہ پھر سوچ لو، میں کسی طرح محنت مزدوری کر کے تم لوگوں کو پیسے جمع کر کے دے دوں گا، لیکن اگر یہ گھر بیچ دیا تو اس سے ہمارا بچپن، ہماری یادیں بھی کہیں دور کھو جائیں گی۔ یہ گھر تو ہمارے ماں باپ کی نشانی ہے جنہوں نے محنت مزدوری کر کے اپنی کمر توڑ ڈالی، خود بھوکے رہ کر انہوں نے اس چھت کو مضبوط کیا تاکہ ان کے بچے اس چھت کے نیچے سکون کی زندگی گزار سکیں۔ ایک مرتبہ پھر سوچ لو، کیا ضروری ہے کہ اس گھر کو بیچا جائے؟ بھائی کی یہ بات سن کر سب سے چھوٹی بہن تڑک کر بولی تھی کہ یادیں تو ہمارے دل میں سب کی ہی موجود ہیں، رشتے ناتے تو انسانوں سے ہوتے ہیں، ان گھروں اور مکانوں سے نہیں۔ اب بلا وجہ تم ہمیں ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش نہ کرو بھائی۔ تینوں کے ساتھ ان کے شوہر بھی موجود تھے جو کہ اس وقت سامنے بچھی چارپائی پر بیٹھے ہوئے اپنی بیگموں کے جملوں کے ساتھ لقمے پیش کر رہے تھے۔ کہیں نہ کہیں ان سب میں ان کا ہی ہاتھ تھا کہ آج واجد کی تینوں بہنیں اس نوبت پر پہنچ چکی تھیں کہ اسے حصہ ہی مانگنے کے لیے آ گئیں۔ واجد کی بیوی فرزانہ کچن میں چائے بنا رہی تھی، چائے کے کپ لے کر اس نے اپنی تینوں نندوں اور ان کے شوہروں کے سامنے رکھے۔ شوہر کو پریشان حال دیکھا تو اس کا دل تو جیسے ٹوٹ ہی گیا تھا۔ وہیں ایک جانب کو کھڑے ہو کر آخری کوشش کرتے ہوئے کہنے لگی کہ باجی آپ دیکھیں، واجد کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، یہ خود اکیلا ہے، تب سے اب تک پورے گھر کا بوجھ اٹھاتا چلا آیا ہے، اب تو اس کی طبیعت بھی کافی خراب رہنے لگی ہے۔ چھوٹا سا تھا، 9-10 سال کا، جب واجد نے مزدوریاں کرنا شروع کر دی تھیں، تب سے لے کر اس عمر تک اس نے مزدوری کرتے ہوئے اس گھر کا خرچ بھی چلایا، آپ تینوں بہنوں کو جہیز کے ساتھ رخصت تک کیا، پھر آپ کے بال بچے ہوئے تو ان کے لیے بھی اس نے کسی چیز کی کوئی کمی رہنے نہیں دی۔ اب مجھ سے شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 بیٹیاں عطا کی ہیں،
تو اب ان پر اپنی بچیوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ جس طرح آپ نے ماں بن کر ان کا خیال رکھا، اسی طرح واجد نے اس گھر کا سرپرست بن کر باپ کی طرح آپ سب کو رخصت بھی کیا۔ اگر واجد سے آپ اپنا حصہ لے لیں گی تو یہ گھر ہے ہی کتنا، چھوٹا سا تو گھر ہے، 2 کمروں کا اور تنگ سا صحن۔ اگر تینوں میں یہ گھر تقسیم ہوا تو ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں بچیں گے کہ ہم اپنے لیے کوئی گھر بنا سکیں، ہم تو در بدر ہو کر رہ جائیں گے۔ خدارا اس بات کو سمجھیں، جیسے ہی ہمارے حالات کچھ بہتر ہوں گے تو ہم آپ کو آپ کا حق ضرور دیں گے۔ مگر واجد کی بہنوں کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے بھائی کو گریبان سے ہی پکڑ لیں۔ کہنے لگیں کہ نہیں، بس ہمیں آج فیصلہ چاہیے، ہم یہ گھر بیچ کر اپنے ابا کا حق لینا چاہتے ہیں۔ آخر کار واجد نے فرزانہ کو گھور کر چپ کروایا اور اپنی بہنوں سے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں یہ گھر بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ کل ہی میں جا کر وکیل سے بات کرتا ہوں، اس گھر کا مول لگواتا ہوں، تم لوگوں کو تمہارا حصہ مل جائے گا۔ یہ بات سن کر تینوں بہنوں کے چہرے پر خوشی واضح تھی۔ تینوں ہی اپنے بھائی کو چکنی چپڑی باتیں کرتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں، جبکہ واجد سر پکڑ کر رہ چکا تھا۔ فرزانہ تو رونے لگی تھی، اس کی 4 بیٹیاں تھیں، اس میں سب سے بڑی بیٹی کی عمر 16 سال تھی اور باقی ایک ایک 2 سال کے وقفے سے اس سے چھوٹی تھیں۔ روتی ہوئی ابا کے پاس آ گئیں۔ بیوی اور بیٹیوں کے سامنے واجد رونا نہیں چاہتا تھا، ورنہ اس کا دل تو اندر سے بالکل کمزور ہی ہو چکا تھا۔ فرزانہ روتے ہوئے واجد سے کہنے لگی کہ کیوں حامی بھری آپ نے؟ اگر آپ نے ان کو ان کا حق دے دیا تو یہ گھر بیچنا پڑے گا۔ اس کے بعد تینوں بہنوں کو حصہ دینے کے بعد جو حصہ ہمارے پاس آئے گا، اس سے ہم بھلا کیسے کوئی نیا گھر خرید سکیں گے؟ کیا کریں گے ہم؟ 4 بچیوں کا بوجھ آپ پر موجود ہے۔ واجد کہنے لگا کہ فکر مت کرو، بس ہمارے رب نے ہمارے لیے بہتر سے بہترین سوچ رکھا ہوگا۔ اب جب میری بہنیں ہی میرا خیال نہیں کر رہی تو آخر میں کیا کروں؟ بات اگر کورٹ تک پہنچی تو وہ بھی اچھا نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ یہ فیصلہ یہیں پر نپٹا دیا جائے۔ چند روز بعد وہ گھر بک چکا تھا۔ پیسوں کے 3 برابر حصے کر کے واجد نے اپنی بہنوں کو دیے تو پیسے لے کر بہنیں ایسی گم ہوئیں کہ دوبارہ کبھی پلٹ کر اپنے بھائی کا حال تک نہ پوچھا کہ آخر گھر بیچنے کے بعد وہ کہاں رہے گا، رہنے کا بندوبست کہاں ہو پائے گا۔ وہ تو جیسے بھول ہی چکی تھی کہ واجد نام کا ان کا کوئی بھائی بھی موجود ہے۔ گھر بیچنے کے بعد اس گھر کے نئے مالک سے واجد نے 3 ماہ کی مہلت مانگی تھی۔ مکان مالک بھی واجد کو جانتا تھا، اس لیے اس نے واجد کو رہنے کی اجازت دے دی۔ واجد بیٹیوں کو دیکھتا تو پریشان سا ہو جاتا، کہتا کہ اب میرا کیا بنے گا، میں تو اتنا کبھی کما ہی نہیں پایا، نہ ہی میرے پاس پیسے جڑ پائے، کل کو میری بچیاں جوان ہوں گی، ان کی شادی کرنی ہے، بھلا میں سب کچھ کیسے کر پاؤں گا؟ یہ فرزانہ ہی تھی جو اسے ہر وقت ہمت دیا کرتی تھی۔ واجد کرائے کے گھر دیکھنے لگا، لیکن کرائے اتنے زیادہ ہوتے یا اگر وہ گھر خرید بھی لیتا تو اس کی مزدوری سے ملنے والے آدھے پیسے تو اس کرائے میں ہی خرچ ہو جانے تھے۔ اسی کے ساتھ بچیوں کی پڑھائی کے بھی اخراجات تھے۔ اس کی 4 بچیاں پڑھ رہی تھیں، یہی سوچ رکھا تھا کہ اپنی بچیوں کو اچھا پڑھائے گا، لکھائے گا تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکیں۔ اسے ایک مناسب سا مکان ملا تھا جو کہ انتہائی خستہ حالی کا شکار تھا، مگر چونکہ قیمت مناسب تھی اس لیے واجد نے وہ گھر کرائے پر لے لیا۔ اس کے پاس جو بھی پیسے آئے تھے اس میں سے کچھ حصہ اس نے ایڈوانس گھر کا کرایہ دیا تھا اور پھر اپنا سامان لے کر اس گھر میں چلا آیا۔ گھر کی حالت دیکھ کر تو ایک پل کو ان کا جی کٹا تھا، مگر اب کیا کرتے، مجبوری تھی۔ جب تک ان کے پاس اتنے پیسے جمع نہ ہو جاتے تب تک انہوں نے یہیں رہنا تھا۔ باپ کا دل بہتر کرنے کے لیے 4 لڑکیاں اپنے ابا سے باتیں کرنے لگیں، کہنے لگیں کہ یہ گھر بہت اچھا ہے، ہم جلدی پڑھ لکھ جائیں گے تو ہمارے پاس بہت زیادہ پیسے آئیں گے، ہم اچھی نوکری کریں گے، پھر ان پیسوں سے ہم بہت بڑا گھر خریدیں گے اور سب لوگ ہنسی خوشی اس گھر میں رہیں گے۔ دھیرے دھیرے واجد کا دل بھی اس گھر میں لگنے لگا اور وہ جی جان سے مزدوری کرنے لگا۔ وہیں تینوں بچیاں بھی اسکول جاتیں اور واپسی پر کچھ بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھانے لگیں تاکہ ابا کا ہاتھ بٹا سکیں۔ 5-6 ماہ گزر چکے تھے کہ ایک روز دروازے پر دستک ہوئی۔ فرزانہ نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا، کیونکہ سامنے تو اس کی بڑی نند کلثوم کھڑی تھی۔ فرزانہ کو یوں حیرت میں مبتلا دیکھ کر کہنے لگی، آئے ہائے فرزانہ، ایسے حیرت سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہو؟ بندہ گھر میں ہی بلا لیتا ہے۔ کلثوم فرزانہ کو پیچھے کرتی گھر میں داخل ہو چکی تھی، اسی کے ساتھ اس کا شوہر بھی داخل ہوا تھا۔ باہر سین میں ہی چارپائی پر واجد بیٹھا تھا۔ اس کی طبیعت اب کچھ خاص ٹھیک نہیں رہتی تھی، اکثر بخار میں مبتلا رہتا۔ ابھی بھی اس کی طبیعت خراب تھی،
جب بڑی بہن کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ بھی حیرت زدہ ہو چکا تھا، کلثوم بھاگ کر آئی اور اپنے بھائی کے گلے لگ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ رو کر کہنے لگی، دیکھ لو بھائی، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ کل رات ہی میں نے خواب میں دیکھا کہ تم بیماری میں مبتلا ہو، تمہارے پاس کوئی بھی موجود نہیں ہے، نہ ہی تمہاری بیوی اور نہ ہی تمہاری اولاد، صرف ایک میں ہوں، تمہاری بڑی بہن، جو تمہارے سرہانے کھڑی ہے اور تمہارا خیال رکھ رہی ہوں۔ میں نے تو جان لیا تھا کہ یقیناً میرا یہ خواب سچا ہے، میرے بھائی کو یقیناً کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، تبھی مجھے ایسا خواب آیا ہے۔ دیکھ لو، میں تمہاری یاد میں دوڑی چلی آئی۔ واجد نے یہ سنا تو چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی، کہنے لگا کہ آپا بہت بہت شکریہ جو آپ آئیں، مجھے تو لگا تھا آپ اپنے چھوٹے بھائی کو بھول ہی چکی ہوں گی۔ کلثوم کہنے لگی کہ ارے کبھی ناخنوں سے بھی گوشت جدا ہوا ہے بھلا، میں تمہیں کیوں بھولوں گی؟ فرزانہ کو کچھ شک ہونے لگا تھا، بغیر مطلب کہ تو اس کی نند کبھی بھی اس کے ہاں نہیں آتی تھی، نہ جانے اب کیا کہنے آئی تھی۔ کلثوم بتانے لگی کہ کتنی مشکلوں سے وہ پوچھ کر اس گھر تک پہنچی ہے، پھر ایک نظر گھر پر دوڑا کر کہنے لگی کہ ارے واجد کتنا بوسیدہ سا گھر ہے، یہ دیواریں کیوں کالی ہوئی پڑی ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بھوت بنگلہ ہو۔ ارے کیسے رہتے ہو تم لوگ یہاں، کیسا کھنڈر ویرانہ گھر ہے جہاں پر تم لوگ آ کر بسنے لگے ہو، دھیان رکھنا کہیں کوئی آسیب نہ تم سے چمٹ جائے، مجھے تو لگتا ہے تمہاری یہ طبیعت خراب بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے، بہتر ہے کہ اس گھر کو چھوڑ کر کہیں اور جاؤ، میں اپنے بھائی کو اس طرح پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی۔ فرزانہ نے جب اپنی نند کی یہ بات سنی تو گہری سانس خارج کر کے رہ گئی، کہنے لگی کہ جتنے پیسے ہمارے پاس بچے تھے ان میں ہم یہی گھر کرائے پر لے سکتے تھے، اور بھی خرچے ہیں جو پورے کرنے ہیں۔ تبھی چاروں بچیاں اپنی پھوپھی سے ملنے کے لیے باہر نکلیں تو کلثوم نے ایک نظر چاروں پر ڈالی، پھر کہنے لگی، یہ چاروں لڑکیاں کس خاطر اسکول بھیج رہی ہو؟ گھر میں رہ کر گھرداری سکھاؤ اور جلد از جلد انہیں اپنے گھر کا کرو، بھلا میرا بھائی ان چاروں کا بوجھ اٹھاتا پھرے گا، بلا وجہ پڑھائی میں ان کے پیسے خرچ کر رہی ہو، وہی پیسے اکٹھے کر کے خود پر خرچ کرو، اپنی دوا پر لگاؤ۔ کلثوم جب اپنے چاروں بھتیجیوں کے بارے میں ایسا بول رہی تھی تو واجد بول اٹھا، کہنے لگا کہ نہیں آپا، میری بچیاں مجھ پر بوجھ نہیں ہیں، رہی بات ان کی پڑھائی کی، وہ مفت ہے، یہ اسکالرشپ پر پڑھ رہی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری بچیاں باقی بچوں کی طرح بس دوسروں کی محتاج ہی ہو کر رہ جائیں، اپنے پیروں پر کھڑی ہوں گی تو کل کو اپنا سہارا خود ہی ہوں گی، کسی اور کا کندھا تلاش نہیں کریں گی۔ بھائی کا یہ جواب سن کر کلثوم خاموش ہو چکی تھی، اگلے ہی پل اسے اور باتوں میں لگانے لگی، خود اٹھ کر اس کے لیے دلیا بنایا، اپنے ساتھ پھل لائی تھی جو واجد کو دیے، یہ سب کچھ بے مقصد تو نہ تھا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور تھا۔ بار بار وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کو رید رہی تھی، اس گھر کو دیکھتی، پھر بچیوں کے پاس ٹیوشن پڑھنے والے بچوں کو دیکھتی، ہر ایک چیز کو نوٹ کرنے کے بعد کلثوم وہاں سے چلی گئی۔ فرزانہ تو سمجھ نہیں پائی تھی کہ آخر یہ یہاں پر آئی کیوں تھی، آج سے پہلے تو جب بھی آئی ہے یا تو پیسوں کی ڈیمانڈ کی تھی یا پھر شوہر کے کاروبار کا کوئی نہ کوئی رونا رو کر جو بھی جمع پونجی ہوتی واجد سے لے کر چلی جاتی، مگر اس دفعہ اس نے کوئی رقم نہیں مانگی تھی، بلکہ صرف پوچھ کر ہی گئی تھی کہ کوئی بچت بھی ہو رہی ہے یا سارا خرچ گھر کے کرائے میں ہی لگ رہا ہے۔ بہرحال فرزانہ نے سر جھٹک دیا اور اپنے رب پر چھوڑ دیا کہ بس میرے شوہر کو ایسی بہنوں سے محفوظ رکھنا جو اس کے سکون کی ہی دشمن ہوں۔ لگاتار مزدوری کرنے کی وجہ سے واجد کی طبیعت اب پہلے سے کافی خراب سی رہنے لگی تھی، وہیں ابا کی خراب طبیعت کو دیکھ کر بچیاں بھی اب پڑھائی کے ساتھ ساتھ بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی تھیں، مگر پھر بھی گھر کا خرچہ بہت تنگ ہونے لگا تھا۔ واجد پہلے جیسی مزدوری نہ کر سکا، گھر آتا تو اپنی 4 جوان بچیوں کو دیکھتا جو کہ شادی کے لائق ہوتی چلی جا رہی تھیں، اور اس کی جیب میں بچت کا 1 روپیہ بھی موجود نہیں تھا۔ یہ سب سوچ سوچ کر تو وہ بستر پر لگ چکا تھا، وہ جتنی ہمت کرتا کہ اٹھ کر پیسے کما کر لائے، مگر اب اس کی صحت اجازت نہیں دے رہی تھی، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد اٹھ چکا تھا، ذرا سا اٹھ کر ہلنے کی بھی کوشش کرتا تو اسے شدید درد ہونے لگتا، اکثر سینے میں بھی تھوڑا بہت درد رہنے لگا تھا۔ فرزانہ واجد سے کہتی کہ جا کر ڈاکٹر سے چیک اپ کرواؤ تو کہتا کہ اتنے پیسے کہاں سے لاؤں، ڈاکٹر کے پاس گیا تو وہ بوری بھر کر دوائیوں کی دے دے گا، پھر ٹیسٹوں کے خرچ الگ ہوں گے، ہسپتال کا نام سن کر ہی میرے ماتھے پر پسینہ آنے لگتا ہے، میری جتنی تنخواہ ہے اس سے زیادہ میں وہاں پر خرچ کروں گا تو بھلا مہینہ کیسے چلے گا۔ یوں بے احتیاطی کی وجہ سے واجد کی طبیعت مزید خراب ہو چکی تھی، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب وہ بالکل ہی بستر پر جا لگا۔ ابا کی خراب طبیعت دیکھ کر فرزانہ اور بچیاں کافی پریشان رہنے لگی تھیں، ابا کے لیے گاؤں کے حکیم سے ہی دوا لے کر آئیں تو وہ تھوڑی دیر تو اٹھ کر بیٹھے، مگر اگلے چند گھنٹوں بعد ایک مرتبہ پھر طبیعت بگڑنے لگی تھی،
درد تھا کہ مزید سے مزید تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ واجد تھوڑا کمزور دل کا مالک تھا، جذباتی بھی بہت تھا۔ فرزانہ کو اپنے پاس بٹھا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں، نہ جانے میں کب تک زندہ رہوں۔ اگر آج رات سو کر صبح نہ اٹھوں تو اپنا اور میری بچیوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ مجھے معاف کر دینا کہ میں تم لوگوں کو وہ زندگی نہ دے سکا جو کہ میں نے کبھی سوچی تھی اور یقیناً تم نے بھی سوچ رکھی ہوگی۔ میں دن رات محنت کرنے کے باوجود تم لوگوں کی کئی خواہشات پوری نہ کر سکا۔ میں نہیں جانتا میری کتنی زندگی ہے، مگر مجھے لگ رہا ہے کہ اب میرے پاس وقت نہیں ہے۔ شوہر کی بات سن کر فرزانہ رونے لگی تھی۔ واجد کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی کہ ایسی باتیں مت کرو۔ تم نہیں جانتے کہ مجھے اور تمہاری بچیوں کو صرف تمہارا ہی سہارا ہے۔ بھری دنیا میں مجھے چھوڑ کر کہاں جا سکتے ہو؟ وہیں چاروں بچیاں دروازے کی اوٹ میں کھڑی اپنے ابا کی یہ ساری باتیں سن رہی تھیں۔ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس گھر کا خرچ بھی چلانے لگی تھیں۔ فرزانہ نے اپنی بچیوں کو بھی سلائی سکھا رکھی تھی، اس لیے انہوں نے کچھ سوچا اور پھر وقت مقرر کر لیا۔ چاروں بچیاں نہ صرف کئی بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی تھیں بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ وقت نکال کر وہ کپڑے بھی سلائی کرنے لگی تھیں۔ بڑی دو بہنوں نے اسکول میں پڑھانا بھی شروع کر دیا تاکہ گھر کے اخراجات اور اپنی پڑھائی کے تمام تر معاملات کو طے کر سکیں۔ یوں وہ پیسے بھی جمع کرنے لگیں۔ واجد نے اپنی بچیوں کو محنت کرتے دیکھا تو انہیں خوب دعائیں دیتا۔ بیٹیوں نے گلے میں پیسے رکھنا شروع کر دیے جو کہ ان کے ابا کے علاج کے لیے تھے۔ اس دوران واجد کی تینوں بہنیں گائے بگائے چکر لگاتی رہتیں، مگر کسی نے بھی بھائی کے علاج کے لیے 1 روپیہ بھی ہاتھ پر نہیں رکھا تھا۔ بہرحال اتنے پیسے جمع ہو چکے تھے کہ واجد کو بڑے ہسپتال میں لے جا کر اس کا علاج کروایا جا سکتا تھا۔ تینوں بچیوں نے پیسے لیے اور باہر ٹیکسی منگوائی۔ چھوٹی بیٹی اور فرزانہ گھر پر ہی تھے۔ جیسے ہی ٹیکسی میں بیٹھ کر وہ لوگ ہسپتال جانے لگے کہ تبھی گاؤں سے نکلتے ہی ویران جگہ پر 2 ڈاکو آ گئے جن کے ہاتھ میں پستول اور چاقو موجود تھے۔ ان کو دیکھ کر تو واجد اور اس کی بیٹیوں کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ اس نے گاڑی رکوا کر ایک پستول ڈرائیور پر تانی اور دوسری پستول واجد اور اس کی بچیوں پر تان کر بولے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے ہمارے حوالے کر دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ دیکھ کر ڈرائیور خوف سے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، جبکہ بچیوں کے پاس ان کی دن رات کی محنت کی کمائی تھی جو ان کے ابا کے علاج کے لیے تھی۔ وہ روتے ہوئے ڈاکوؤں کے آگے ہاتھ جوڑ گئیں جنہوں نے اپنے سر پر ٹوپی پہن رکھی تھی اور چہرے پر رومال باندھ رکھے تھے، سوائے ان کی آنکھوں کے باقی چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ بچیاں رو رو کر کہنے لگیں کہ ہم سے یہ پیسے مت چھینو، ہم نے خون پسینے کی کمائی اپنے ابا کے علاج کے لیے جمع کی ہے، خدا را ہمیں بخش دو۔ مگر وہ ڈاکو نہ مانے، اگلے پل واجد کو مارنے لگے تو بچیوں سے برداشت نہ ہوا، انہوں نے وہ سارے پیسے نکال کر ان ڈاکوؤں کو دے دیے۔ سارے پیسے لے کر ڈاکو پستول کے اشارے سے بولے کہ گاڑی سے اترو ورنہ یہیں پر مار دیں گے۔ تینوں بچیاں اور واجد گاڑی سے اتر چکے تھے۔ تینوں بچیاں رو رہی تھیں، وہاں پر تو کوئی بھی موجود نہیں تھا جو ان کی مدد کرتا۔ آخر خالی ہاتھ واپس گھر جانے لگیں۔ واجد کی طبیعت مزید بگڑنے لگی تھی، اس کا سانس اکھڑ رہا تھا، مگر اب کیا کرتا، شاید یہی ان کا نصیب تھا۔ وہاں پر نہ ہی کوئی رکشہ تھا اور نہ ہی کوئی اور گاڑی، چاروں پیدل ہی گھر کی جانب سفر کرنے لگے کہ تبھی کچھ دوری پر جا کر انہیں سڑک کے کنارے کھیتوں میں ایک گاڑی الٹی ہوئی نظر آئی۔ جب غور کیا تو یہ وہی ٹیکسی تھی جس میں وہ لوگ بیٹھ کر جا رہے تھے۔ چاروں کے ہی ہوش اڑے تھے۔ اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا۔ جیسے ہی اس گاڑی کے قریب جا کر دیکھا گیا تو وہ دونوں ڈاکو گاڑی میں ہی موجود تھے، خون سے لت پت تھے۔ جب واجد نے ان کے چہروں سے نقاب ہٹائے تو ایک پل کو اس کا وجود کانپ کر رہ گیا تھا، کیونکہ یہ تو اس کے دونوں بہنوئی تھے، کلثوم اور کلثوم سے چھوٹی بہن ماریا کا شوہر تھا، یعنی اس کے بہنوئی اس پر ہاتھ صاف کرنے آئے تھے۔ مگر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ دونوں اس حادثے میں مر چکے تھے۔ پیسے یوں ہی گاڑی میں پڑے تھے جنہیں واجد نے فوراً اٹھائے اور سجدے میں گر گیا، رونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بچوں کی محنت اسے لٹا دی تھی، مگر وہیں اپنے رشتہ داروں کا چہرہ بھی ان پر واضح کر دیا تھا۔ جب بہنوں کو خبر ملی کہ شوہر مر چکے ہیں تو وہ تو چلانے لگیں۔ کلثوم تو ایسے پاگل ہوئی کہ رو رو کر خود ہی بتانے لگی کہ ارے میں نے تو اسے پیسے لینے بھیجا تھا، لیکن یہ میرا بھائی نہ جانے کس مٹی کا بنا ہے، میرے شوہر کو ہی کھا گیا۔ اپنی بہنوں کے منہ سے یہ سب سن کر واجد کا دل 100 ٹکڑے ہوا تھا۔ بہنوں کی اصلیت اس کے سامنے آ چکی تھی۔ بہرحال ان پیسوں سے اس کا بر وقت علاج ہوا تو اس کی طبیعت بھی بہتر ہونے لگی۔ کلثوم اب سچے دل سے پچھتا رہی تھی، بیوہ ہو چکی تھی، اپنے بھائی کے گھر آ کر اس کے پیروں میں گر کر معافی مانگنے لگی۔ واجد نے تو اپنی بہن کو ماں کا درجہ دیا تھا، اس لیے اٹھا کر سامنے بٹھا لیا۔
بھلے ہی وہ کہہ چکا تھا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، مگر اس نے اس کے بعد اپنی بہنوں سے کوئی رشتہ نہیں رکھا۔ مشکل وقت تھا، گزر ہی گیا۔ واجد کی چاروں بچیاں اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئیں۔ کوئی ڈاکٹر بنی تو کوئی لیکچرار، کسی کو بزنس میں دلچسپی تھی تو کوئی کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہو گئی، جبکہ چوتھی بیٹی کی پولیس میں بھرتی ہونے کی ٹریننگ چل رہی ہے۔